ہر مضبوط انسان کی مضبوطی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس نے اس کے لیے مضبوط ہونے کے سوا اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہوتا ہے۔ یقین رکھو، جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے جواز نہ ڈھونڈیں، بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھیں کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں اسے عام کر دیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اپنے ذات کے رنگوں کو کبھی بھی اکھڑنے مت دیں۔ لوگ چونا لگانے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ اتنی ساری دیواریں چھوڑ کر صرف آپ کو ہی چونا لگاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ کسی نے پوچھا، اے بلال تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ اللہ اکبر۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ دانا شخص چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔
یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اسے اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں جو وہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جنہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اگر تو اسے سمجھنا چاہتا ہے تو ان باتوں پر دھیان نہ دے جو کہتا ہے، بلکہ ان باتوں کو سن جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی۔ مرد ذہین اور سنجیدہ لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اس سے ان کے احساس برتری کو ٹھیس لگتی ہے۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ وہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے، نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ میں جب جب سورہ یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس مبارک سورہ میں، جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک درویش کے مزار پر کسی نے جہالت دیکھی، کسی نے خدا دیکھا، کسی نے فنا دیکھی، کسی نے بقا کو دیکھا، کسی نے شرک دیکھا، کسی نے وحدت کو دیکھا، کسی نے رقص دیکھا، کسی نے پرواز کو دیکھا، کسی نے گناہ دیکھا، کسی نے ثواب دیکھا، کسی نے بدعت دیکھی، کسی نے راز و نیاز دیکھا، کسی نے غیر اللہ دیکھا، کسی نے عین اللہ دیکھا۔ الغرض جس کا جو حال تھا اس نے وہی حال دیکھا۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔
انسان جس طرح کا بار بار سوچتا ہے یا جو سچے دل سے چاہتا ہے، ایک وقت آنے پر اس کی زندگی میں ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپر کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادت تک محدود کرنا ہے۔ کچھ لوگ